من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ البتہ تحقیق کے ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات عطا کیا اور ان کے بعد رسولوں کو مسلسل بھیجا اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلائل دیے اور روح القدس کے ذریعہ ہم نے ان کی تائید کی لیکن جب تمہارے پاس رسول ایسی چیز کو لے کر آئے جن کا تمہارے نفس چاہتا نہیں تھا تو تم نے تکبر کیا پس ایک فریق کو پس بعض کو تم نے جھٹلا دیا اور بعض کو تم نے قتل کر دیا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کیا اور ان کے بعد مسلسل انبیاء و رسول کو ہم دنیا میں بھیجتے رہے اور ہمارے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے روشن دلائل اور روشن معجزات دے کر کے بھیجا اور روح القدس کے ذریعہ ہم نے ان کی تائید کی ان کی مدد فرمائی عیسیٰ ابن مریم کو واضح اور روشن دلائل دے کر کے ہم نے بھیجا وہ دلائل کیا تھے وہ معجزات کیا تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردے کو پھونک دیتے تھے تو وہ زندہ کھڑا ہو جاتا تھا زندہ ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے مردہ پرندے کو پھونک دیتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑ جایا کرتا تھا کبھی کبھی کچھ غیب کی باتوں کو بھی جو اللہ ان کو سکھا دیتا تھا وہ بیان کرتے تھے اللہ کے حکم سے اس طرح کے معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا جن کو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو دلائل دیے معجزات دیے اور روح القدس کے ذریعہ ہم نے ان کی مدد کی مفسرین کی بڑی تعداد روح القدس سے حضرت جبریل علیہ السلام کو مراد لیتے ہیں کہ روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام ہیں روح اللہ روح
حضرت جبریل امین اور قدس اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی روح یعنی اللہ کے پیدا کیے ہوئے فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام کو روح امین بھی کہا گیا ہے۔ سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں اور روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام سلامتی لے کر۔ تو روح القدس کے ذریعہ ہم نے ان کی تائید کی، ان کی مدد فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت جو شاعر بھی تھے، مسجد نبوی میں ان کے لیے منبر رکھا کرتے تھے اور حضرت حسان سے کہتے ہیں کہ کفار ہمارا جو ہجو کرتے ہیں، ہماری جو عیب جوئی کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں، تو ان کا جواب دو اور اللہ تعالی حضرت روح القدس کے ذریعہ تیری تائید فرمائے، یعنی جبریل کے ذریعہ تیری مدد فرمائے۔ بعض لوگوں نے روح القدس سے کسی نے کچھ مراد لیا ہے، کسی نے کچھ مراد لیا ہے، لیکن اس کی صحیح تفسیر یہی ہے کہ روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب جب تمہارے پاس کوئی رسول ایسا پیغام لے کر آئے، ایسی بات لے کر کے آئے جس کو تمہارا نفس نہیں چاہتا تھا، تیرے نفس کے خلاف بات ہوا کرتی تھی، تم نے جو دین گڑھ لیا تھا اس دین کے خلاف وہ دستور لے کر کے آئے تھے، تمہارے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے کے خلاف اللہ کا پیغام وہ لے کر کے آیا کرتے تھے جو تم چاہتے نہیں تھے، تو فوراً تم نے جھٹ سے تکبر کر دیا، بڑائی اپنے آپ کو ہم بڑے ہیں، تکبر، اناد، دشمنی، سرکشی، طغیان، عدوان، زیادتی پر فوراً تم اتر آئے۔ لہذا تم ایسا کرتے کہ ایک جماعت کو قتل کر دیتے، کچھ لوگوں کو تم قتل کر دیتے، ان میں سے ان پیغام لانے والے نبیوں کو میں سے، ولیوں کو، مبلغین کو، دعات کو، اللہ کے راستے پر چلنے والے لوگوں کو تم جھٹلا دیتے تھے اور بعض کو تم قتل بھی کر دیتے تھے۔ ایک جگہ اللہ نے ماضی کا صیغہ کذب تم میں بیان فرمایا اور قتل میں مستقبل اور حال کا صیغہ بیان فرمایا تقتلون، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا یہ جھٹلانے کی عادت تو تمہاری تھی اور یہ تقتلون، یہ قتل کرنے کی عادت تمہاری اب بھی جاری ہے۔ آیت کریمہ کے نزول کے بعد بھی اس خبر کو اللہ نے تمہیں دیا، اس کے بعد بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں سے کہا کہ تمہارے پاس عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، روشن دلائل تمہارے پاس آئے، تورات ملی، زبور تورات ملی، انجیل ملی، لیکن اس کے باوجود تم نے بہتوں نبی کو جھٹلایا اور بہتوں کو قتل کر دیا۔ کیا تیری تورات میں تیرے نبی نے، تیری شریعت نے اس سے منع نہیں کیا تھا، اس سے روکا نہیں تھا؟ ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم ایسا کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایسا کر رہے تھے لیکن ہم وہ نہیں ہیں۔ کیا کہا کہ تم یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ ایک رسول آئے گا اور ہم ان کے زیر سایہ مشرکین سے جہاد کریں گے، تم یہ نہیں کہا کرتے تھے؟ اب تم جھٹلا رہے ہو، اب تم مکر گئے ہو۔ تو کہتے وہ جواباً کہتے کہ ہم وہ نہیں کہا کرتے تھے، ہم وہ نہیں چاہتے تھے جو ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے ہم کو زہر دیا تھا، مرض الموت میں اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ ان کا زہر دیا ہوا وہ کھانا ہمارے رگوں کو بھی کاٹ رہی ہے گوئی. تو نبیوں کے ساتھ یہ دشمنی اور ان کو قتل کرنا، ان کو شہید کرنا ان کا سیوا تھا. اللہ کہتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. اور ان لوگوں نے کہا ہمارے دل غلاف والے ہیں، ہمارے دل پردہ والے ہیں. نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے لعنت بھیجی ہے، ان کو ملعون قرار دیا ہے. بہت کم ایمان یہ لوگ رکھتے ہیں. جب وہ لوگ کہتے کہ تم نبیوں کو جھٹلاتے ہو، نبیوں کو تم نے قتل کیا، جھٹلایا، تو تم اب اس سے باز آؤ. محمد رسول اللہ آ چکے ہیں، ان کی شریعت پر ایمان لاؤ، ان کو آخری نبی تسلیم کرو، ان کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید پر ایمان لاؤ. تو وہ کہتے قلوبنا غلفن، ہمارے دل غلاف والے ہیں. بعض لوگوں نے اس کو غلوفن بھی پڑھا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ہمارے دل علوم و عرفان سے بھرے ہوئے ہیں. اب کوئی نئی بات ہمارے دلوں کے اندر اثر انداز ہونے والی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، ان کے دل علم سے، ایمان سے معمور نہیں ہیں، بھرے ہوئے نہیں ہیں. ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، ان کو ملعون قرار دیا ہے. اللہ کہتا ہے ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، معمولی ایمان ہے، ایمان ہی نہیں وہ رکھتے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے ایسی کتاب آئی جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی، اور یہ لوگ اس سے پہلے کافروں کے خلاف مدد طلب کیا کرتے تھے، جب ان کے پاس وہ آ گئے تو انہوں نے ان کو پہچاننے کے باوجود ان لوگوں نے اس کی نافرمانی کی، اس کا کفر کیا، تو اللہ کی لعنت کافروں پر ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے جو یہ کتاب آئی، یہ کتاب تمہارے پاس جو کتاب تورات ہے، تمہارے پاس جو کتاب انجیل ہے، اس کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے، کوئی نئی کتاب نہیں ہے. تم نے اس کتاب میں تحریف کی ہے، اس کی بھی خبر ہماری یہ کتاب دے رہا ہے، یہ تصدیق کر رہا ہے. تو کیا تم وہ نہیں تھے؟ اب اس کے آنے کے بعد، نبی کو پہچاننے کے بعد، نبی کی تمام علامتوں کو تم پہلے بیان کر رہے تھے، وہ علامتیں تمہاری کتابیں میں موجود ہیں. ان علامتوں کو تم اس نبی کے اندر پاتے ہو، اس کی کتاب میں پاتے ہو. تم اس سے پہلے جب کبھی مشرکین کے ساتھ اے یہودیوں لڑائی ہوتی تھی اور تم ہار جاتے تھے اور مشرکین جیت جاتے تھے، تو تم ان سے کہا کرتے تھے ان قریب ایک نبی آنے والا ہے، ان کے زیر سایہ ہم لڑائی کریں گے تم سے، تم کو تہہ تیگ کریں گے، تم کو نیست و نابود کریں گے، اور تمہارے خلاف اللہ سے ہم مدد طلب کریں گے، اور اس دیش سے تم کو نکال دیں گے. ہماری سربراہی ہوگی، ہماری قیادت ہوگی، ہماری سیادت ہوگی، ہماری سرداری ہوگی، ہماری بڑائی ہوگی. تم یہ کہا کرتے تھے، دعا بھی کیا کرتے تھے، اور نبی کو تم پہچانتے بھی تھے. اور نبی جب آ گئے ہیں تو تم ان کو اس طرح پہچانتے ہو جس طرح تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو. لیکن اس کے باوجود تم نبی کے ساتھ کفر کرتے ہو، نبی کے ساتھ انکار کرتے ہو.
ان کی شریعت کو تم نہیں مانتے ہو، تم وہی ہو کہ تم نے انکار کر دیا۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ کی لعنت ان کافروں پر، ان بدمعاشوں پر، ان انکار کرنے والوں پر۔ آگے اللہ فرماتا ہے بئس ما اشتروا به انفسهم بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنے آپ کو بیچ دیا۔ ان یکفروا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا، یہی ان کا بیچنا ہے۔ کس کے ساتھ؟ بما انزل اللہ بغیا، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتارا ہے جان بوجھ کر، جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود اللہ کی اتاری ہوئی آیتوں کا انہوں نے انکار کیا۔ کیوں؟ ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، یہ کہ اللہ اپنے فضل سے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل و کرم اتارے، اپنی وحی اتارے، ان کو نبی بنائے، ان کو کتاب دے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اس کو دیتا ہے۔ تمہاری خواہش کے مطابق کہ آخری نبی آئے گا، قوم بنی اسرائیل میں سے ہوگا، اور ہمارے اندر ہی آخری نبی آئیں گے۔ جب تمہارے پاس وہ نبی نہیں آئے، تمہاری نسل سے نہیں آئے، بنی اسرائیل میں سے وہ نبی نہیں آئے، تو تم نے جاننے اور پہچاننے کے باوجود صرف حسد اور جلن سے اس نبی کا تم نے انکار کیا، اس نبی کا کفر کیا، قرآن کریم کا کفر کیا۔ تو کیا ہوا؟ فباؤ بغضب علی غضب، غضب در غضب میں وہ لوگ گھر گئے، غضب در غضب ان پر مسلط کر دیا گیا، غضب در غضب میں وہ لوگ پھر گئے، غضب در غضب، غضب پر غضب، غضب ایک غضب کیا؟ غضب پر غضب، کیا مطلب؟ زیادہ سے زیادہ غضب۔ پہلا غضب تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تم نے کفر کیا، ان کی شریعت کا تم نے مذاق اڑایا، اور ان کی نظروں کے سامنے بے شمار تم نے خرافاتی عمل کیا، تو اللہ نے تم کو مغضوب علیہم کہا۔ اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم لے کر کے دنیا کے اندر آئے تو تم نے اس کا بھی انکار کر دیا، اس نبی کا انکار کر دیا، اس کی لائی ہوئی کتاب کا انکار کر دیا، حالانکہ تم ان کو اچھی طرح سے جان رہے تھے، اپنی کتاب میں ان کو تم نے پڑھ لیا تھا، وہ ساری صفتیں، وہ ساری خوبیاں اور وہ سارے اثرات اور ساری نشانیاں اس نبی کے اندر موجود تھی، لیکن تم نے نہیں مانا، ان کا کفر کیا، تو یہ دوسری مرتبہ تمہارے اوپر غضب نازل کیا گیا۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا ہے فباؤ بغضب علی غضب، غضب در غضب میں وہ گھر گئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اصل میں یہودیوں کی یہ خواہش تھی کہ آخری نبی آئیں گے، اور بار بار مشرکین سے کہا بھی کرتے تھے کہ زمانہ آ گیا ہے آخری نبی کے آنے کا، وہ آخری نبی ہمارے اندر پیدا ہوں گے۔ جب ان کے اندر پیدا نہیں ہوئے، عرب کے اندر پیدا ہوئے، عرب میں سے پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے
याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से पैदा नहीं हुए तो उनको जलन हुआ, उनको हसद हुआ, और उसी हसद और जलन की बुनियाद पर पहचानने और जानने के बावजूद भी उन्होंने इनकार किया। इनकार करने की वजह से गजब दर गजब में वो मुब्तला कर दिए गए। आगे अल्लाह फरमाता है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना वयकफ़ुरून बिमा वराअहु वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम क़ुल फलिमा तक़्तुलून अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्ल इन कुन्तुम मुमिनीन। जब उनसे कहा जाता है, जब इन यहूदियों से कहा जाता है अल्लाह ने जो उतारा है उस पर तुम ईमान लाओ, तो वो कहते हैं हम ईमान ला चुके हैं, हम ईमान लाएंगे उस चीज पर जो हमारे ऊपर उतारी जा चुकी है। पहले हम ईमान ला चुके हैं, फिर दूसरी शरीयत आई तो इस शरीयत पर क्या हम ईमान लाएंगे? इस कुरान पर ईमान लाएंगे? हमारे ऊपर पहले कुरान, हमारे ऊपर पहले आसमानी किताब उतारी जा चुकी है, इस पर हम ईमान ला चुके हैं, फिर दोबारा हम ईमान क्यों लाएंगे? और आगे अल्लाह फरमाता है वयकफुरून बिमा वराअहु, और इनकार करते हैं उसका जो उसके पीछे है, उसके बाद है। उसके बाद है का मतलब उसके बाद ये कुरान है, उसके बाद ये नबी है, उनका वो इनकार करते हैं, उसको नहीं मानते। वो कहते हैं हम पहली, हमारे ऊपर पहली किताब नाज़िल हो चुकी है, हम उस पर ईमान रखते हैं, उसको हम मानते हैं, उसको हम नहीं मानेंगे। वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम, अल्लाह कहता है हालांकि ये हक है, यही सही है, मुसद्दिक़न लिमा मअहुम, तस्दीक करने वाली ये किताब है जो उनके साथ है, जो उनके पास वो किताब मौजूद तौरात की शक्ल में, इंजील की शक्ल में है, ये कुरान उसकी तस्दीक करने वाला है, यही हक है। लेकिन वो मानते नहीं हैं, हठ धर्मी, इनाद, जिद्दी, हसद और जलन की बुनियाद पर। अल्लाह कहता है कुल फलिमा तक़्तुलून अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्ल इन कुन्तुम मुमिनीन, तुम कहते हो हम आसमानी किताबों पर ईमान ला चुके और उसी आसमानी किताबों के हुक्म पर हम चलते हैं। तो अल्लाह कहता है जरा तुम इनसे पूछो, इन यहूदियों से पूछो ऐ नबी, फलिमा तक़्तुलून अंबिया अल्लाह मिन क़ब्ल, इससे पहले अगर तुम मोमिन थे तो नबियों को तुम कत्ल क्यों कर रहे थे? नबियों को तुमने क्यों कत्ल किया? बेशुमार नबियों को तुमने कत्ल किया, ऐसा तुमने क्यों किया? अगर दावे ईमान में तुम सच्चे थे तो नबियों को तुमने क्यों कत्ल किया? क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं। तुम अपने दावे ईमान में झूठे हो, तुम अपने इस बात में झूठे हो कि हमको ईमान है तौरात पर। अल्लाह कहता है कि तुम इसमें झूठे हो, अगर मोमिन हो तो तुम मोमिन होते तो तुम नबियों को कत्ल नहीं करते। अल्लाह फरमाता है वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनात सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। हमारा कुरान कहता है वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज़िह दलाइल, रोशन दलाइल और मोजज़ात लेकर के आए, मोजज़ात लेकर के आए, बेशुमार दलाइल उनको अल्लाह ने दिया। लोगों की नजरों के सामने उन्होंने बेशुमार दलीलें पेश की अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह की कुदरत पर, और लेकिन इसके बावजूद मानते फौरन मुकर जाते, मानते फौरन फिर जाते। वो दलाइल क्या थे? वो दलाइल, वो मुजाजात क्या थे? लाठी को समुंदर पर मारने से रास्ता बन जाना, पत्थर पर मारने से चश्मा फूट पड़ना, हाथ को गरेबान में रख कर निकालने से सूरज की तरह चमकना, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से आसमान से तैयार खाना मन और सलवा का नुज़ूल होना, और फिर धूप ने सताया, हजरत मूसा की दुआ की वजह से आसमान में अल्लाह ने बादल का साया कर दिया,
یہ دلائل تھے، یہ واضح نشانیاں تھیں، اور تمہاری بدمعاشی کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ٹڈی کا عذاب آیا، تیری تمام کھیتیوں کو ٹڈیوں نے چر لیا، ٹڈی تمام کھیتیوں کو کھا کر کے ٹڈیوں نے ختم کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ کی دعا سے ٹڈیوں کا یہ عذاب ہٹا۔ پھر تم نافرمانی کرنے لگے تو تمہارے اوپر خون کا عذاب آیا، خون، دم۔ اللہ نے تمہارے پانیوں کو، تمام پانیوں کو تیرے لیے خون بنا دیا۔ ایک حضرت موسیٰ کے ماننے والے کا کنواں جو ہے، ان کا جو پانی ہے بالکل پانی ہے، لیکن تیرا کنواں خون کا کنواں بن گیا۔ تم پانی پی رہے ہو تو خون کا پانی۔ ایک طرف بنو اسرائیل کا آدمی پانی پی رہا ہے کہ برتن سے تو پانی پی رہا ہے، اور دوسری طرف تمہارا آدمی پانی پی رہا ہے تو خون پی رہا ہے۔ تم پریشان ہو گئے، تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ یہ خون کا عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور نافرمانی نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکا وعدہ لے کر دعا کی تو خون کا یہ عذاب ٹل گیا، لیکن پھر تم نے نافرمانی کی، پھر تم بگڑ گئے تو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا۔ مینڈک، کھانے میں مینڈک، بستر میں مینڈک، کھلیان میں مینڈک، سونے میں مینڈک، تمام چیزوں میں مینڈک ہی مینڈک، مینڈک کا عذاب آیا۔ جسم پر مینڈک، تیرے سر پر مینڈک چل رہا ہے، تیرے پاؤں میں مینڈک ہے، تیرے کرتے میں مینڈک ہے، اور تیرے اگل بگل میں، تیری کھیتیوں میں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک۔ پریشان ہو گئے، کھانا بنا کر رکھا ہے، دیکھا مینڈک بھرا ہوا ہے، دال بنا کر رکھا مینڈک بھرا ہوا ہے، گوشت بنا کر رکھا مینڈک بھرا ہوا ہے، کھائیں تو کیسے کھائیں؟ مصیبت در مصیبت، پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ سے پھر دعا کی درخواست کی کہ اے موسیٰ دعا کر دیجئے کہ مینڈکوں کا عذاب ہٹ جائے۔ کہا تم پھر اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ نہیں، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ مضبوط وعدہ کیا، اللہ سے دعا کی، مینڈکوں کا عذاب ہٹ گیا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر وہی رفتار بے ڈھنگی، وہی پرانی روش، وہی پرانا رویہ، پھر وہی نافرمانی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس مرتبہ کھٹمل کا عذاب بھیج دیا، جوئی کا عذاب بھیج دیا۔ بستروں پر کھٹمل ہی کھٹمل، رات بھر وہ سو نہیں سکتے ہیں، بدن میں کھٹمل، بال میں کھٹمل، عورتوں کے بالوں میں کھٹمل، ان کے جسموں پر کھٹمل، مردوں کے جسموں پر کھٹمل، اور جوئی ان کو کاٹ رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، رات کو نیند نہیں آ رہی ہے، دن کو چین نہیں مل رہا ہے۔ یہ عذاب تھا، پریشان ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی اے موسیٰ اس مرتبہ دعا کر دیجئے، اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے اور کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا۔ اللہ نے اسی کو کہا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام روشن دلائل لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اتنی واضح اور روشن دلائل دیکھنے کے باوجود بھی تم بچڑے کی پرستش کرنے لگے، اللہ کو بھول گئے۔ وانتم ظالمون، اس حال میں کہ تم ظالم تھے۔ تو اللہ کے نبی ذرا آپ ان سے پوچھئے کہ نبیوں کو تم کیوں قتل کر رہے تھے؟ تم کہتے ہو ہم کو تورات پر ایمان ہے، ہم مومن اور مسلمان ہیں، تو آپ پر کیوں ہم ایمان لائیں گے؟ ہم تو پہلے سے مومن ہیں۔ تو کہا، اللہ نے کہا کہ ان کے سامنے یہ دلیل بیان کرو، اگر تم مومن تھے کہ نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کے طور پر جانے کے بعد بچڑے کو کیوں تم نے معبود بنا لیا؟
بچڑے کو تم نے اپنا خدا کیوں بنا لیا؟ ان کی پوجا پاٹ کرنے کیوں لگ گئے؟ گویا تم ظالم ہو، تم بے ایمان ہو، تم شیطان ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو اے یہودیوں کہ ہم نے تم سے مضبوط وعدہ لیا کہ اب دوبارہ تم پھرو گے نہیں، لیکن تم پھر گئے تو ہم نے کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے طور کو تمہارے اوپر لا کر کھڑا کر دیا۔ پہلے بھی اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، وہ گزر بھی چکا ہے، اور یہاں دوبارہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ طور کو تمہارے سروں پر، طور پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا کہ مانو گے یا نہیں مانو گے؟ گھبرا کر کے، ڈر کر کے، گڑ گڑا کر، رو رو کر کے وہ سجدے میں گر گئے۔ ادھر دیکھ رہے ہیں ایک طرف کنکھی سے کہ وہ عذاب ہٹایا نہیں، ادھر سجدہ بھی کر رہا ہے اور کنکھی سے دیکھ بھی رہا ہے کہ پہاڑ ہٹایا نہیں، یہ عذاب ہٹایا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے قوت کے ساتھ، لے لو ہماری شریعت کے اندر، تورات میں جو ہم نے تم کو حکم دیا ہے تم کو مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے۔ وَاسْمَعُوا، اور مان لو، سن لو، مان لو، اور مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے جم جاؤ۔ دعا کر رہے تھے، کتابوں میں مرقوم ہے کہ دعا کر رہے تھے اور ادھر دیکھ بھی رہے تھے، ادھر اللہ اللہ بھی کہہ رہے تھے، اور کہ اللہ ہماری دعا سن لے گا تو پھر ہم فوراً پھر جائیں گے، طور پہاڑ ہٹا لیا جائے گا، پھر ہم بگڑ جائیں گے، پھر وہی پرانی روش، پرانا طرز عمل، پرانا رویہ اختیار کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے قالوا سمعنا وعصینا، ان لوگوں نے کہا ہم نے سنا، اے اللہ ہم نے سن لیا، اے اللہ تو نے طور پہاڑ کو ہمارے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا ہے، کچل دینا نہیں، گرا نہ دینا، اے اللہ ہم نے سن لیا، تیری بات کو سن لیا، تورات کی بات کو سن لیا، نبی کی بات کو سن لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کو سن لیا، پروردگار عالم ہم نے سن لیا۔ اللہ نے طور پہاڑ کے اس عذاب کو ہٹا دیا، طور پہاڑ ان پر گرنے ہی والا تھا، ان کو ہٹا دیا، دور کر دیا، وہ لوگ بچا لیے گئے، لیکن فوراً کیا کیا؟ وَعَصَيْنَا، فوراً کہا ہم نے سمعنا، اور فوراً جب ہٹ گیا عذاب تو کہا عَصَيْنَا، ہم نے نافرمانی۔ اتنی بدبخت قوم تھی، اسی لیے اللہ نے ان کو کہا مغضوب علیہم، جن پر غضب کیا گیا یہودی قوم، ہٹا لیا گیا پہاڑ تو فوراً ابھی کہہ رہا تھا سمعنا 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 سمعنا، ہم نے مان لیا، ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے ایمان لایا، یہ سب کچھ کہہ رہے تھے، لیکن جب ہٹا لیا تو فوراً انہوں نے کہا وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی، نافرمان ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ کے فرما رہا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے پلا دی گئی، بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں ان کے کفر کرنے کی وجہ سے پلا دی گئی، بچھڑے کی محبت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے اور ادھر انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی کہ یہی ہمارا اللہ ہے۔ موسیٰ بھٹک رہے ہیں اپنے اللہ کو پانے کے لیے، ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کو، اور یہی اللہ موجود ہے، ان کی پوجا پاٹ اس کو ہم نے شروع کر دی۔ تو حضرت موسیٰ واپس آئے، دیکھا ماحول بدلا ہوا ہے تو بہت غصہ ہوئے اور ان کو سمجھایا بھی، ان کو ڈرایا بھی، ان کو دھمکایا بھی، تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، ندامت ہوئی، توبہ کرنے کے لیے وہ تیار ہوئی۔ تو
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا دیا، جلا کر کے اس کی راکھ کو ہواؤں میں سمندروں میں پھینک دیا، سمندر میں اس کی راکھ کو پھینک دیا۔ تو اس بدبخت لوگوں میں سے، ان لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ سمندر کے پانی کو جس میں بچڑے کی راکھ کو پھینکا گیا تھا اس کو پی لیا، اس کو پی لیا، اور اسی سے ان کے دلوں میں گویا اس بچڑے کی محبت ایمان لانے کے باوجود بھی باقی رہی، بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں باقی رہ گئی کہ سوچ رہے تھے کہ یہی صحیح معنی میں خدا ہے، اللہ ہے، تو ان کی محبت ان کے دلوں میں کفر کرنے کی وجہ سے رہ گئی۔ اللہ کہتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، کہہ دیجئے کیا ہی برا ہے، کیا ہی برا ہے تیرا ایمان جس کا حکم کرتا ہے، تیرا ایمان جس کا حکم کرتا ہے وہ کیا ہی برا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تورات پر ہمارا ایمان ہے، حضرت موسیٰ پر ایمان ہے، لیکن کیسا ایمان ہے؟ تم بچڑے کو پوج رہے ہو، نبیوں کو قتل کر رہے ہو، تیرے ایمان نے کیا یہی حکم دیا تھا کہ بچڑے کو پوجو اور بچڑے کی پرستش کرو اور نبیوں کو قتل کرو، اللہ والوں کو تم برا بھلا کہو، ان کی مذمت کرو، یہی اللہ نے تم کو حکم دیا تھا؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن تھے، اگر تم مومن تھے تو تیرے ایمان نے کیا اسی کا حکم دیا تھا کہ تم ان کی پرستش کرو اور اللہ کو چھوڑ دو اور نبیوں کو قتل کرو؟ اسی کا اللہ نے تم کو حکم دیا تھا۔ ان آیات میں، ان تمام آیات میں آگے اللہ رب العالمین نے فی کل کے ذریعہ نبی کو حکم دیا ہے۔ ان آیات میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی آیت نمبر 87 سے 92 تک، یہ آیت نمبر 87 سے 92 تک، اس میں قوم بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے کردار، یہودیوں کے گھناؤنے کردار پر اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے، ان کے گھناؤنے کردار پر روشنی ڈالی ہے اور ان کے گھناؤنے کردار کا نقشہ کھینچا ہے اللہ رب العالمین نے کہ وہ کیا کر رہے تھے اور کس طریقے سے وہ تھے، اور ابھی بھی وہ دعوی ایمان کرتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے قرآن نے اس کو منسوخ کر دیا، ہمارے قرآن نے اس کی شریعت کو منسوخ کر دیا۔ نبی پر ایمان لانا ہی ہوگا، آخری نبی پر، تب ان کے لیے نجات، تب ان کے لیے کامیابی ہے، لیکن آخری نبی پر ایمان نہیں لائے اور ان کا انکار کر کے، ان کے ساتھ کفر کر کے، اللہ نے کہا دوہرے غضب کے یہ قوم مستحق ہوئی۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، پھر محمد رسول اللہ کے ساتھ نافرمانی کے ساتھ کفر کرنے اور ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان پر دوہرا غضب ڈالا گیا، اور یہ قوم قیامت تک مغضوب علیہم رہے گی۔ ہم اپنی نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم کے راستے پر ہم کو اے اللہ نہ چلا اور گمراہ لوگوں کے راستے پر ہم کو نہ چلا، منعم علیہم کی جماعت میں ہم کو چلا، نبیوں، صدیقوں، صدیقین، شہداء و صالحین کے راستے پر ہم کو چلا۔ مغضوب علیہم کے راستے پر چلنے سے ہم ہر نماز میں پناہ مانگتے ہیں، اور ہم جب بھی قرآن کریم کھولتے ہیں تو یہ آیت کریمہ چمک رہی ہوتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ان آیات میں ان کے برے کردار کا نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے گویا دنیا کے لوگوں کو یہ سبق دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کے نقش قدم پر تم نہ چلنا، ان کے دھوکے میں نہ آنا، اور ان کے پرفریب باتوں میں، پرفریب اور سب باتوں میں اور ان کے جھوٹے وعدوں میں تم اپنے آپ کو بھلا نہ دینا اور ان کے بہکاوے میں نہ پھنسنا، ورنہ تم پریشان ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے اور غضب کے مستحق ہوگے۔ تم ان کے نقش قدم پر کبھی نہ چلنا اور یہودیوں کو
دنیا کے موجودہ یہودیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے کہا تمہارے برے کردار کے بارے میں تم سوچو، غور کرو، فکر کرو اور اپنے آپ کو سدھارنے کی تم کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور مغضوب علیہم کا جو داغ ہے، ان کی جو مغضوب علیہم کی جو چھاپ ہے وہ تم سے ہٹے، ورنہ اگر تم اسی ہٹ درمی میں باقی رہے تو یہ مغضوب علیہم کی چھاپ اور ان کی روشنی، مغضوب علیہم کی چھاپ اور یہ بری روشنی تمہارے اوپر ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہے گی اور تم کو یہ جہنم میں پہنچا کر رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان آیات کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان پر غور کرنے، اور جن سے ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے جو سبق دیا ہے اس سبق کو اپنانے اور ان لوگوں کے برے کردار اور اخلاق سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی تو ہمیں پوری توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔